اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب. ترجمہ آپ کریں گے الف لام میم. الف لام میم. کیونکہ میم کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، شد ہے. الف لام میم. اس کا کیا معنی ہے؟ اس حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع کر کے پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں. الف کو الگ، لام کو الگ. اس کو علم نہیں پڑھتے، الف الگ، لام الگ، میم الگ پڑھتے ہیں. ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ ایک راز صاحب تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں جس سے عرب شناسہ تھے شعراء گفتگو کرتے تو اس طرح کے مقطعات بول کر آگے گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے. اب وہ اس وقت تو متداول رہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اگر آج کوئی اعتراض کرے تو یہ کیا بے معنی لفظ آ گیا ہے یا حرف آ گئے ہیں. جب قرآن اتر رہا تھا تو کافروں نے سارے اعتراض کیے، یہ اعتراض کوئی نہیں کیا. کہیں ملتا ہے اعتراض؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے سوال کیے ہیں، یہ سوال کسی صحابی نے نہیں کیا. یعنی ماننے والوں نے بھی نہیں اس کا کوئی سوال کیا اور معترضین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. آگے پھر جا کے وہ متروک ہو گئے، ترک کر دیے گئے. اس لیے اس کا معنی اس کا راز ہم تک نہیں پہنچا. ہم پھر اس کا معنی یہی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس کا معنی بہتر جانتے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اس پر وقف کرنا ہو، لا ریب فی کو اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اس کو اگلے کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. ان علامتوں کا یہی مطلب ہے کہ یہ فی ہی اگلے جملے کا بھی حصہ ہے اور پچھلے جملے کا بھی حصہ ہے. الذین یؤمنون پیش پڑھتے ہوئے ہونٹوں کی چونچ بن جانی چاہیے. یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رزق آپ پہ جنبش ہوگی، کلکلا ہوگا، یعنی زبان لگ کے ہٹ جائے گی. رزقناہم ينفقون. ذالک الکتاب کا مطلب یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے. کوئی ترجمہ کر لیں تو عام طور پر بتایا یہ گیا کہ ذالکہ کا معنی یہ بھی ہے اور ذالکہ کا معنی وہ بھی ہے. قرآن میں دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. جی 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 ہاں، اگر حاضر کتاب ہوتا تو اس میں کیا فرق پڑتا. ٹھیک ہے، اس میں جو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شان بیان کرنے کے لیے، جیسے کسی بڑی ہستی کو بلانا ہو اور وہ چاہے سٹیج پہ بیٹھی ہو. تو میں آج اس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، آج وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، وہ تو بیٹھے پاس، میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. تو یہ شان اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے، وزن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں آپ. اب یہ جو صابر قرنی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، یہ وہ کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس میں کوئی شک نہیں. یہ کوئی کہاں سے آ گیا؟ لا کا معنی تو نہیں ہوتا ہے، کوئی شک کہاں سے آ گیا؟ کوئی شک جی نہیں. ریب کا معنی ہوتا ہے شک. ہاں، اس کے اندر ایک خصوصیت ہے. اگر ہوتا نا لا ریبن
ला रई बुन, फिर होता है इसमें शक नहीं, शक नहीं। यहां जब जबर आ गई ना ला के बाद इसमें, तो इसका मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे आपने पढ़ा ला इलाहा, क्या तर्जुमा है? कोई इलाह नहीं। ला इकराहा, ला इकराहा, कोई सख्ती, कोई जबर, कोई जोर जबरदस्ती। ये जो आखिर पे जबर आता है, लफ्ज के आखिर पे जो जबर आ रही है, चाहे वो हा आ रही हो चाहे, अब कहते हैं ला दीना, आप बेशक नोट कर लें, ये काम आने वाली चीज है। ला दीना क्या तर्जुमा हो जाएगा? कोई दीन नहीं है। ला ईमाना, ये हदीस के अल्फाज हैं। हाँ, ला दीना लिमल्ला अहद लहू वला ईमाना लिमल्ला अमानत लहू, तो कोई ईमान नहीं। तो ये जब ला के बाद इस्म हो और वो मंसूब हो नस्ब में हो, यानी उस पर आकर पर जबर आ रही है, तो उसका मतलब कोई नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं लाए नफी जिन्स। इसका नाम क्या है? लाए नफी जिन्स, यानी पूरी जिन्स की नफी करता है, पूरी नौ की नफी करता है, तो उस जिन्स के तमाम अफराद को नेगलेक्ट कर देते, नफी कर देते। किसी भी किस्म का रैब नहीं, ना इसके उतरने में, ना इसके वो उसलूब बयान में कोई कमी खामी है, ना इसके मज़ामीन में किसी एंगल से भी कोई शक नहीं है ही नहीं। उसी शान के साथ किताब भी है, उसी पर कहते हैं कि कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम में, जो बादशाहों का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। इसलिए अगर अल्लाह के अंदर शक नहीं है तो अल्लाह के कलाम में भी कोई शक नहीं। आगे बढ़े। रईब अरबी का लफ्ज है, तो वैसे हम उर्दू मुहावरे में भी इसको आम करके ये ला रहा है, हकीकत है, आप इस पर क्यों आप शुबा कर रहे हैं? फी का माना में, ही इसको हम इसमें हुदन हिदायत, ली का माना वास्ते या लिए, और मुत्तकीन के, ली का माना लिए हो गया, इसे लिए मुत्तकीन के, यानी मुत्तकीन के लिए। हाँ, ये असल में था। सवाल आया कि ली मुत्तकीन क्यों नहीं आया, लिल मुत्तकीन क्यों आया? ये इस तरह आया है ना, ये लिल मुत्तकीन। ठीक है, अब यहां से अलिफ साइलेंट करके हज़फ करके लाम को लाम के साथ मिला दिया, लफ्जी तौर पर तो ये है। बाकी इसको मारफा क्यों लाए हैं, नकिरा क्यों नहीं लाए? हाँ, ये सवाल तो मेरा ख्याल आपका है नहीं, ये अभी नहीं है। अभी इतना ही करते हैं। तो ये था ली अल मुत्तकीन। तो जैसे ली अल्लाह है ना, अल्लाह है, और उससे पहले हम ली जोड़े तो ये बन जाता है, यूं करके लिखा जाता है। इसमें से दो हरफ कम कर दिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमला में या हर ज़बान में इमला के अंदर इख्तिसार होता है। जैसे डोंट, डू नॉट को डोंट क्या देते हैं, आई विल को आइल क्या देते हैं। अल्लाजीना का माना है जो, ये वाहिद के लिए, ये हाँ ये जमा के लिए है। वाहिद हो तो वो भी जो, और जमा हो तो वो भी, इसका माना भी जो आता है। योमिनून का माना ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं। जी, ये फेल है, मैं आगे इंशाल्लाह इसकी थोड़ी वजाहत करूंगा। ठीक है। बिल गईब, बी का माना यहां हो जाएगा पर, उसकी वजह ईमान के बाद जब भी आएगा, योमिनूना है ना, योमिनूना, आमन तो बिल्ला कहते हैं। तो जब आमाना योमिनो ईमान, इस मादे से जब कोई लफ्ज आएगा, उसके बाद जब भी आएगा तो उसका माना करेंगे पर, उर्दू में। हाँ, जुमला भी तभी बनता है।
یہ نہیں کہتے غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، نہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیب کا معنی غیب، وَيُقِيمُونَ، وا کا معنی یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ کس کا معنی ہے؟ یہاں وہ قائم کرتے ہیں، اس کے اندر وہ کس کا معنی ہے؟ اس یا کا، اس یا کا معنی ہے وہ۔ کرتا ہے کی بجائے کرتے ہیں کیوں آیا اس کا؟ یہ واو نون کی وجہ سے، یہ واو نون جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کے لیے۔ اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ واحد بن جائے گا، یقیم وہ قائم کرتا ہے، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و مما یہ اصل میں تھا من ما، میں سے، جو، ما کا معنی جو، میں سے جو، من کا معنی سے بھی ہوتا ہے اور میں سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رزقنا، رزقنا، اچھا رزق کا معنی ہی آتا ہے دیا، رزق کا معنی دین، رزق سے مراد صرف روٹی پانی نہیں ہے، اولاد بھی رزق ہے، پلاٹ بھی رزق ہے، اچھے حکمران بھی رزق ہیں، اچھی اولاد بھی رزق ہے، ہر چیز جو رب نے دی ہے، تو اس کا ہم معنی کریں گے ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم ان کو، انہیں، ينفقون، ينفقون یا کا معنی وہ نفقہ خرچ کرنا، خرچ، واو نون کا معنی ہیں کرتے ہیں۔ اب ترجمہ کیا بن گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس میں متقین کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ، اور ہلکی پھلکی تشریح بھی آ گئی ہے۔ اب ہم اس کی گرامر لیتے ہیں تھوڑی سی، اور پھر کلاس کو ختم کریں گے سوال جواب کے بعد انشاءاللہ۔ گرامر میں ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ لائن آف یہ جنس ہے۔ اب ہم فعل کو ڈسکس کریں گے۔ فعل ایک یہ آ رہا ہے، فعل، اور ایک یہ آ رہا ہے، اور ایک یہ آ رہا ہے، اور ایک یہ آ رہا ہے۔ اس کے اندر یہ ایک ماضی ہے اور باقی کا نام رکھا گیا مضارع۔ کیا کہتے ہیں؟ مضارع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ مضارع کے اندر حال بھی ہوتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی۔ اب کیسے متعین کریں گے؟ تو کچھ حروف ایسے ہیں جب آ جائیں تو وہ لازمی مستقبل کا معنی کرتے ہیں، اور وہ نہ آئیں تو دونوں آپشن ہوتے ہیں، چاہے حال کر لو چاہے استقبال کر لو۔ البتہ سیاق و سباق آپ کو بتائے گا، آپ کا یعنی اس وقت ماحول بتائے گا کہ یہاں مستقبل کا ہے یا حال کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم حال کا کر رہے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ اس کے اندر جو یا ہے نا، یہ مضارع کی نشانی ہے، شروع میں یا۔ پچھلے لیکچر میں میں نے کہا تھا 4 نشانیاں بتائی تھیں، یا، تا، الف اور نون۔ یہ 4 نشانیاں مضارع کی ہیں۔ اگر ہم حال کا معنی یا مستقبل کا معنی لینا چاہیں تو 3 حرفی لفظ سے پہلے ہم یا، تا، الف، نون بڑھا دیں۔ الف کا معنی ہوتا ہے میں، نون کا معنی ہوتا ہے ہم، میں کی جمع، اس کی تو واحد جمع کا کہانی ختم ہو گئی۔ یہ مذکر مؤنث بھی کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ او مینو، مرد بھی کہہ سکتا ہے او مینو۔
عورتیں کہہ سکتی ہیں نؤمن، مرد بھی کہہ سکتا ہے نؤمن۔ اب دیکھا کہ یہاں ہم جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جمع بنانے کے لیے واو نون کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا آئے گا؟ یوں آ جائے گا، واو نون ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تو نؤمن کا معنی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان۔ اگر کہنا میں ایمان لاتا ہوں پھر کیا آئے گا؟ اومنو، اومنو کیا معنی ہو جائے گا؟ میں ایمان لاتا ہوں۔ اگر کہنا ہو کہ تو ایمان لاتا ہے تو پھر کیا آئے گا؟ تؤمنو، کیا آ جائے گا؟ تؤمنو۔ اور وہ ایمان لاتا ہے یؤمنو۔ تو سمجھ آ رہی؟ یا، تا، الف اور نون۔ اب اس کو اگر ہم بنانا چاہیں وہ دو ایمان لاتے ہیں تو تثنیہ بنانے کا کیا طریقہ سیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ الف نون بڑھا دیں، تو اس کے آگے ہم الف نون بڑھا دیں، لیکن اس کے آگے نہیں، اس کے آگے نہیں، صرف اس کے آگے الف نون بڑھائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اب یہ پڑھنا مشکل ہے نا، پیش کے بعد الف پڑھنا مشکل ہے، تو ہم الف کی خاطر یہاں پہ زبر لگا دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب کیا پڑھیں گے؟ یؤمنان، کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ دو ایمان لاتے ہیں، اور تؤمنان، تم دو ایمان لاتے ہو۔ اور اگر اس کی ہم جمع بنانا چاہیں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ یؤمنو ہے، یہ بن گئی ہے یؤمنون، یومن ہم واو نون بڑھا دیں گے، اور اگر کہنا ہو تم ایمان لاتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تؤمنون، پھر میں تا لگ جائے گی۔ اسی طرح آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ یقیمون کا ترجمہ وہ یقین رکھتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں۔ اگر کہنا ہو کہ وہ قائم کرتا ہے تو پھر کیا آئے گا؟ کیا بن جائے گا؟ ایک بندہ، یقیم وہ قائم کرتا ہے، اور وہ دو قائم کرتے ہیں پھر کیا آئے گا؟ یقیمانی، یقی، پھر ہم پیش کو زبر بنا دیں گے، الف پڑھنے میں سہولت رہے، اور وہ سب قائم کرتے ہیں یقیمون۔ اور اگر کہنا ہو کہ تو قائم کرتا ہے تو پھر تقیم، کیا بن جائے گا؟ تقیم۔ اور تم دو قائم کرتے ہو تقیمانی، اور تم سب قائم کرتے ہو تقیمون۔ تو ہو گیا نا آسان۔ اب یہاں آ جائیں، وہ خرچ کرتے ہیں، یہاں تو یہ ہو گیا تھا، اگر کہنا وہ خرچ کرتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ واو نون ہٹا دیں تو کیا بن گیا؟ یون فی کو۔ اور تو خرچ کرتا ہے تنفقو، میں خرچ کرتا ہوں انفقو، انفقو، اور ہم خرچ کرتے ہیں ننفقو، ننفقو، اور وہ دو خرچ کرتے ہیں ينفقان، تم دو خرچ کرتے ہو تنفقان۔ تو یہ ہم نے فعل حال کو جانا ہے اور اس کی گردان ہلکی پھلکی سمجھ لی ہے، رٹی نہیں ہے، سمجھی ہے۔ انشاءاللہ مزید مشق ہوتی جائے گی تو آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ان آیات کا پیغام کیا ہے جی؟ ان آیات کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے رہنمائی تب لے سکتے ہیں جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، اور تقویٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے 3 یہاں درج ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ دل کے سے تعلق ہے ایمان کا، اور دل کے اوپر جو لگی ہوئی جیب ہے انفاق کا اس سے تعلق، اور یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں اس کا نماز سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ جی جیب کو بھی مسلمان کرنے کی توفیق ہو، چاہے جہاں بھی لگی ہو، چاہے وہ بینک کے اندر جیب پڑی ہو، چاہے وہ گھر میں پڑی ہو، وہ مسلمان ہو جاتی ہے جب دل میں ایمان ہو۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے، راسخ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سورہ عصر پڑھ لیں۔ قل اعوذ برب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا